یہاں کے ذمہ داروں نے کیسی تیاری کی ہے؟ امتیاز بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اسلم خلیفہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمام لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھنے مت آؤ، بلکہ یہ لے کر جاؤ کہ بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اگر بیٹیاں ہیں تو اس نے سلوک کریں گے، بیویوں کی تو سنیں گے تو ضرور، لیکن بہنوں پر ظلم ہم نہیں کریں گے۔ اگر یہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جتنے منتظمین ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور آپ بھی جنت میں نبی کے قریب ہو جائیں گے۔ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری۔ برکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقك من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا صدر جلسہ علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، بڑیا دائی کی اس مسجد میں
الحمدللہ یہ 135واں سال ہے اور ہم سب لوگ یہاں پر جمع صرف اس لیے ہوئے ہیں تاکہ علماء کرام کی تقاریر سنیں اور اپنے اندر اصلاح کریں۔ پچھلے سال بھی میں آیا تھا اور اس سال بھی میں آپ کے بیچ حاضر ہوں۔ کچھ وقت میں آپ کے بیچ رہوں گا اور انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا۔ آج اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں، جلسوں میں بات ہو، جمعہ کے خطبے میں ہو، والدین کے یہ حقوق ہیں، پاس پڑوس والوں کے یہ حقوق ہیں، فلاں کے یہ حقوق ہیں، تمام حقوق پر باتیں ہوتی ہیں، لیکن بات نہیں ہوتی تو بہنوں کے حقوق کے تعلق سے۔ اسی مناسبت سے آج میرا موضوع ہے بہنوں سے ایک جذباتی رشتہ۔ ہمارا رشتہ کیسا ہے بہنوں سے؟ بھائی اور بہن یہ وہ رشتہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اسی طریقے سے محبت کا مجسم اگر دیکھنا ہے تو بہنوں کے آنکھوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بھائی کے لہجے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہن سے کتنا پیار ہے، اور ماں باپ کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ انسیت اور محبت ہوتی ہے تو وہ بہن ہوتی ہے۔ بہن اور بھائی سب سے اچھے اور بہترین دوست ہوتے ہیں، یہ ایک بہترین دوست ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بھی ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا، یہ رشتے اللہ کی جانب سے بنائے جاتے ہیں۔ سورہ فرقان اٹھائیے آیت نمبر 54 اور پڑھتے جائیے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے هو الذی خلقک من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور پانی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو خاندانی اور اسی طریقے سے سسرالی رشتے والا بنایا۔ اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پانی سے پیدا کرنے کے بعد خاندان والا بنایا۔ آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو اپنا تعارف پیش کریں گے کہ ہم یہاں پر سالار پورہ میں یہ ہمارے ہم ابھی سے نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے پر دادا اور پتہ نہیں کون کون آ کے رہ رہے، پورا خاندان نسب نامہ گناتے چلے جائیں گے۔ یہ خاندان اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے بعد ہم نے اسے خاندان والا بنایا، اور اسی طریقے سے خاندان کے بعد انسان سب سے زیادہ جن کا گن گاتا ہے وہ اپنے سسرال کا، سسرال کا گاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سسرال بھی، یہ رشتہ بھی میرا ہی بنایا ہوا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ اور اسی طریقے سے اللہ کی ذات اس چیز پر قادر ہے۔ یہ رشتہ داریاں، یہ خاندان اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت ہی بنا سکتا ہے۔ پتہ لگا انسان اس دنیا کے اندر اکیلا نہیں ہے، بلکہ ان کے خاندان والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، اور یہ تمام جو رشتہ داریاں ہیں
اللہ رب العزت ان کے بارے میں آپ کو ڈراتا ہے اور اسی طریقے سے ان کو باقی رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ سورہ نساء اٹھائیے، آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داری رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو اور توڑنے سے بھی ڈرو۔ یعنی اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اللہ سے ڈرو، اور یہ رشتہ داریاں جو ہیں، کوئی پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی آپ کی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پوتا ہے، یہ جتنی رشتہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مار لیا جائے۔ کون ڈرتا ہے آج؟ بھائی بہن کا یہ رشتہ جو ہے یہ خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتہ اور رشتوں میں سب سے زیادہ قریب تر ہے اور بڑا ہی جذباتی ہے۔ بہن یہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے۔ بہن اگر بڑی ہو تو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے انسیت اور محبت میں ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اگر یہی بہن چھوٹی ہو تو بڑے بھائی بہن کے لیے ایک بیٹی کا مقام رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت پیرائی میں ایک بھائی بہن کا جذباتی رشتہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں بیان کیا ہے۔ اٹھائیے قرآن، سورہ قصص پڑھتے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام؟ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بولیے بھائی۔ ہاں، ان کا واقعہ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بہن اور بھائی کے حساب سے بہترین پیرائی میں بیان کیا۔ فرعون خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے، اس کے پیدائش کے بعد میرا تخت و تاج سب چھن جائے گا۔ حکم دیتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بچے پیدا ہوں، لڑکے خاص کر کے، بچیوں کو چھوڑ دینا، لڑکے جو پیدا ہو قتل کر دو۔ قتل خوریزی کا بازار گرم ہو گیا، جدھر بچے پیدا ہو رہے مار دیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ماں کے اندر ڈر ہے کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے، محبت بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو تو بچانا تھا ہی، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ایسا کرو اس کو صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ صندوق میں بند کرتی ہیں، دریا میں ڈال دیتی ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس سے کیا کہتی ہیں کہ جاؤ ذرا اس کے پیچھے پیچھے چلو، اور جاتے وقت یاد رکھنا تمہاری نگاہ تو اس صندوق پر ہو، یعنی تم اپنے بھائی کو دیکھتے رہنا اور لوگوں کو گمان یہ ہو کہ تم کسی اور طرف دیکھ رہی ہو۔ بہن وہی کرتی ہے، بڑی بہن ہے، رحم کا مادہ ہے، بھائی کی محبت ہے۔ ماں تو ویسے ہی اپنے جگر کے ٹکڑے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر کے چلی آئی ہے۔ بہن دھیرے دھیرے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، وہ صندوق بہتے بہتے یہاں تک کہ فرعون کے محل سے اس کا گزر ہوتا ہے، وہاں پر لوگ اس کو نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اس میں بچہ ہے۔ بہن نے ابھی یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، بہن ابھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچنے سے پہلے جتنی بھی عورتیں، تمام عورتوں کی ماں کے علاوہ سب کے دودھ حرام کر دیے۔ فرعون نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، کہیں یہ وہی لڑکا نہ ہو۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، بڑا ہی معصوم خوبصورت بچہ ہے، رہنے دیجیے، ہو سکتا ہمارا سہارا بنو۔ اب بیوی کے آگے تو اچھے اچھے جھک جاتے ہیں، فرعون کی بھی یہی حالت ہوگی۔ ٹھیک ہے، شہر میں اعلان ہو گیا کہ ایسا ہے کہ دودھ پلانے والی دائیا چاہیے۔ بہن کا کردار اب دیکھیے، اعلان ہونے کے بعد تمام عورتیں آ رہی ہیں،
جو دائیاں ہیں پہنچ رہی ہیں, سوچ رہی ہیں کہ موسیٰ کو اپنے سینے سے لگائے پلائے دودھ, نہیں پی رہے ہیں. جب بہن یہ تمام معاملات دیکھتی ہیں, اس کے بعد کیا ہے, اب اسے موقع مل گیا کہ میں اپنے بھائی کی جان کو بچا سکتا ہوں, میں اپنے بچا سکتی ہوں, میں اپنے بھائی سے قریب ہو سکتی ہوں. وہ فوراً کہتی ہے کہ ایک عورت ہے کہ وہ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی بچہ ہو وہ اس سے چمٹ ہی جاتا ہے, اس کے دودھ کو ضرور ہی منہ لگا لیتا ہے. کہا گیا کہ جاؤ ذرا لے کر آؤ. وہ بہن دوڑی دوڑی جاتی ہے, اپنے ماں سے کہتی ہے کہ اب ذرا تم رک جاؤ, ذرا اپنے آپ کو سنبھال لو, تمہارا بلاوا آیا ہوا ہے, چلو فرعون کے دربار میں. وہاں پر اس کے بعد کیا ہوا, وہ جانے کے بعد وہ پھر اس جیسے ہی گود میں لیتی وہ چمٹ جاتے ہیں. غور کیا آپ نے اس میں؟ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ذمہ داری کس کو دی؟ ایک بہن کو, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ماں باپ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ رحم دل ہے تو وہ ایک بہن ہی ہو سکتی ہے. آپ معائنہ کیجئے گا, آپ لوگوں میں ذرا غور کر سے دیکھیے گا, آپ کے گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہوں گے, ذرا ان کے حرکات و سکنات پر غور کیجئے گا تو پتہ لگے گا, یا بڑی بھی بہنیں ہوں گی ذرا غور کیجئے گا تو پتہ لگے گا کہ ایک بہن اور بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی, ابا کو پتہ لگ گیا تو پیٹ کر برابر کر دیں گے. بہن کو معلوم ہے کہ غلطی ہوئی ہے, لیکن بہن کیا کہہ رہی ہے؟ بہن جب باپ پوچھ رہا ہے تو بہن کیا ہے, وہاں پر بھائی کو بچاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ہم اور آپ بھی بچے ہوں گے, بہن کو سب معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, لیکن بہن باپ کو نہیں بتاتی. معلوم ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہو. ابھی میں چند دن پہلے میری ایک بیٹی ہے, 2 بیٹیاں ہیں میری. بڑی بیٹی جویریہ, اکثر بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں, میری چھوٹی بیٹی جو ہے تھوڑا چنچل ہے, اکثر سامان چھین لیتی ہے, مار دیتی ہے. ایک دن میری چھوٹی بیٹی اپنی بڑی بہن کو مار دیتی. اب وہ جا کر ایک دوسری جگہ پر وہ سر رکھ کر رونے لگتی ہے. تو میں تھوڑا سا ہنسنے لگا اور کہا کہ تم بڑی ہو, تم نہیں مار سکتے. تو کہہ رہی کہ ہم اوکے اپی ہیں, ہم نہیں ماریں گے. ہم اپی ہیں نا, ہم بڑے ہیں, اس سے ہم نہیں ماریں گے. وہ سامان چھین لے رہی ہے, کچھ نہیں کہہ رہی ہے. یہ جذبہ ہے میرے بھائیوں. بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا ہی جذباتی ہے. ذرا آپ جب غور کریں گے, بہنیں بھائیوں کے ساتھ وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں جہاں پر پوری دنیا کٹ جاتی ہے, جہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے. ذرا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اور کتنا جذباتی رشتہ ہے. امام راغب اصفہانی اپنی کتاب محاضرات الادباء میں بیان کرتے ہیں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 434 پر, کہ حجاج بن یوسف کے پاس چند قیدی لائے گئے. ایک عورت بلائی گئی, اس کا شوہر موجود ہے ان قیدیوں میں, باپ موجود, بھائی موجود ہے, بیٹا موجود ہے, 3 لوگ موجود ہیں, شوہر, بیٹا, بھائی. حجاج بن یوسف نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لو, کیا 2 کو قتل کر دوں گا. کیا لمحہ رہا ہوگا اس بہن کے لیے, اس بیوی کے لیے, اس ماں کے لیے, کیسا منظر رہا ہوگا جب اس کے سامنے کہا گیا کہ یہ تمہارا شوہر ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بھائی ہے, ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لو, بچہ 2 کو قتل کروں گا. وہ عورت کہتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے اور اس کا ہمارا رشتہ ایک بہترین رشتہ ہے, جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں طرح طرح کے الفاظ کے ذریعہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. یہ میرا بیٹا ہے, اس کے اوپر ہمارے کچھ حقوق ہیں, اور یہ میرا بھائی ہے, باپ. اسی طریقے سے پھر وہ کہتی ہے کہ شوہر تو دوسرا مل سکتا ہے, بیٹا دوسرا پیدا کر سکتی ہوں, لیکن بھائی دوسرا نہیں مل سکتا ہے. حجاج بن یوسف سے کہتی کہ ذرا غور سے سنو, میں اپنے بھائی کو بچانا چاہتی ہوں, میں اپنے بھائی کو چننا چاہتی ہوں. حجاج بن یوسف نے جب یہ سنا کہ اپنے بھائی کو بچا رہی ہے, شوہر کو چھوڑ دے رہی ہے, بیٹے کو چھوڑ دے رہی ہے, اپنے بھائی کے لیے یہ اتنا رحم دل ہے, حجاج بن یوسف نے کہا کہ تمہاری یہ بات نے میرے دل کو چھو لیا ہے, جاؤ میں تینوں کو معاف کرتا ہوں. یہ جذباتی رشتہ ہے یہ جذباتی رشتہ آج ہمارا. آج کہاں ہے بہن اور بھائی کا رشتہ کہاں پر ہے, کس ڈگر پر ہے آج؟ کیا بھائی بہن کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا بہن بھائی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ اگر اس میں ہم ووٹنگ کر لیں تو پتہ لگے گا بہنیں تو تیار ہیں لیکن بھائی تیار نہیں.
بھائی بہن سے رشتہ کیسا ہے, کیسا ہونا چاہیے؟ بڑا ہی جذباتی رشتہ ہے. ایسا جذباتی رشتہ کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے. کریے ذرا حسن سلوک. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ یہ ہم حالات کو دیکھتے اس کے بعد حدیث سنتے ہیں. بھائی بہن کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو جنت کی بشارت ہے. آج ہے, جب تک شادی نہیں ہوئی بہت اچھا چل رہا ہے, بہنوں سے تعلقات بہت اچھے ہیں, گھر کے اندر آتے اپنے بہن کو ڈانٹ ڈپٹ کر کچھ نہ کچھ کام کروا لیتے ہیں. کپڑے پر پریس نہیں ہے, ہم آتے اپنے بہن کو 4 بات سنا جاتے ہیں. کھانا تیار نہیں 4 بات سنا جاتے ہیں. کچھ کھانے میں کمی ہو 4 بات سنا دیتے ہیں, یا ابا سے کہہ کر سنوا دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس میں دشمنی نہیں ہے, اس میں پیار ہے, انسیت ہے, محبت ہے. ضرورت جب پڑتی ہے بہن بھائی اکٹھا بھی ہوتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سامان لیتے دیتے بھی ہیں. اور اسی طریقے سے یہ کیوں معاملہ نہ ہو, وہ ایک ہی پیٹ سے جنم لیے ہوئے ہیں اور ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں. اپنے ماں باپ کی انہوں نے غریبی دیکھی ہے, اپنے ماں باپ کی انہوں نے امیری دیکھی ہے. وہ لوگ ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں, وہ ایک ساتھ اپنے ماں باپ کے غم میں شریک ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ رشتہ کیوں نہ ہو, لیکن جیسے ہی بھائی کی شادی ہوتی ہے ایک بستر کا مزہ دینے والی ایک عورت آ جائے, اس کے بعد کیا ہے, چند دن تو بہت اچھے چلتے ہیں, لیکن اس کے بعد اے جی سنتے ہو, اے جی او جی, پھر یہ 3G 5G 4G سب ہو جاتا ہے. کتنا جلدی ادھر سے ادھر ہو جائے پتہ نہیں ہو رہا ہے. یہ معاشرے کا دکھتا ہوا رگ ہے جس پر میں ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. شام کو شوہر ہے, بیوی آنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کے آنے کے بعد کہے گی کہ بہن نے آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا, ماں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. ارے آپ کو اعتماد نہیں ہے, آپ کو یقین نہیں ہے, کیا وہ محبت ختم ہو گئی جو 25 سال اور 20 سال سے قائم تھی؟ وہی بہن جس کے لیے آپ جان چھڑکتے تھے, وہی بہن جو آپ پر جان چھڑکتی تھی, وہی ماں جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتی تھی, وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہو گئے. اے جی او جی کے الفاظ کے ذریعہ جب بیوی آپ کے ذہن میں کچھ باتیں بھرتی ہے, اس وقت ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک بھائی کے لیے شفیع, ایک بہن کے لیے شفیق بھائی بن جائے, ایک ماں کے لیے بہترین بیٹے بن جائے, ایک بھائی کے لیے بہترین بھائی بن جائے, ایک والدین کے لیے ہم سب سے بہترین بیٹے بن کر اس وقت ہم گونگے بہرے ہو جائے. گرچہ ہمارے والدین نے کچھ غلطی کی ہے, لیکن ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ اس کے اپنی بیوی کے سامنے اسے ڈانٹے ڈپٹے, اپنے بہنوں کے اوپر ظلم کریں. میرے بھائیوں, اس جذباتی رشتے کو ذرا سمجھیے. وہ بہن جو آپ کے کپڑے دھوتی تھی, وہ بہن جو آپ کے جھوٹے برتن دھلا کرتی تھی, وہ آپ کے دشمن کیسے آج ہو گئی؟ اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو خود ہی کہنا چاہیے کہ جانے دو, چھوڑو. آپ کو وہاں پر گونگا بہرا بننا پڑے گا. ضروری نہیں کہ ہر معاملات میں ماں باپ سے جا کے لڑ لیا جائے, اور آج کا بیشتر نوجوان جا کے ماں باپ سے لڑتا ہے بیوی کے چکر میں. کیا تیر مار لیے بیوی کے چکر میں لڑ کر آپ؟ بہنوں کی نظر میں آپ کی وہ عزت رہ گئی؟ آج اگر بہنیں کہتی ہیں نا کہ بھیا بھابھی کے آنے کے بعد بدل گئے, غلط نہیں کہتی ہیں, غلط نہیں کہتی میرے بھائیوں. آپ غور کیجئے معاملات پر. اگر وہ کچھ کہہ رہی ہے تو اس کے بعد آپ فوراً اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو. ذرا بہن کے سر پر بھی شفقت کے ہاتھ پھیریے, پوچھیے کیا معاملہ ہو گیا, ارے کیا ہو گیا, کوئی معاملہ ہو مجھ سے کہو. لیکن آج ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے, فوراً ہم اپنے بہن کو ڈانٹ لگاتے ہیں. ذرا سوچئے گا, آپ ایک بہترین دوست تھے شادی سے پہلے, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد وہ جا کر اکیلے میں کہیں روتی ہوگی؟ اس جذباتی رشتے کو ذرا سمجھیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اس ڈانٹ کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہیں. حسن سلوک کے معاملے میں اللہ سے ڈریے. ذرا ایک حدیث سنیے, ترمذی کے حدیث اٹھائیے 1916 نمبر کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, اللہ کے نبی نے کہا من کان لہ 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان, کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں. غور سے سنیے حدیثیں.
جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا فلح الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ہے حسن سلوک؟ بیوی کو لا کر مٹھائی کھلا رہے ہیں رات میں، اس کا حق ہے، رومال میں چھپا کر، جیب میں بھر کر آپ لا کر کھلا رہے ہیں، بالکل کھلائیے، اجازت ہے بھائی، وہ آپ کی شریک حیات ہے، لیکن بہن کے لیے بھی لائے ہیں۔ دال منڈی میں چلے جائیں گے، بیوی سے کہیں گے ارے خرید لو جو خریدنا ہے، جتنے مہنگے سوٹ ہو لے لو، لیکن کیا بہن سے آپ نے کہا؟ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اللہ نہ کرے کسی بہن کے والدین اس کے بھائی کی زندگی میں آج کے معاشرے میں گزر جاتے ہیں تو وہ ان بہنوں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، جینا دوبر ہو جاتے ہیں۔ ذرا ایک حدیث اور سنیے، مسند احمد کی حدیث ہے، 12498 نمبر کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا من آل ابنتین او ثلاث بنات او اختین او ثلاث اخوات حتی یبن او یموت عنہن۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 2 بہنیں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور ان کا معاملہ کیا ہو کہ وہ دور ہو جائے، حتی یبنہ، وہ دور ہو جائے یا بالغ ہو جائے یا اسی طریقے سے مر جائے، او یموت عنہن، یا اسی طریقے سے وہ بھائی ہی مر جائے، تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بارے میں ذرا سوچئے کہ ان کا خرچ آپ کو کیسے اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا اسی طریقے سے 2 بہنیں ہوں، اور کیا معاملہ ہو کہ وہ تم سے دور ہو جائے یا انتقال کر جائے یا بالغ ہو جائے یا اسی طریقے سے تم مر جاؤ، ان کی کفالت تمہیں مرتے دم تک کرنی ہے، اور اگر ایسا کر لو گے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اس کا ہمارا ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اٹھائی اور دونوں کو ملا کے کہا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، کر کے دکھا دو۔ یہاں پر صرف بھیڑ دیکھنے مت آؤ کہ چلو بنیادائی میں 135واں سال کا دیکھتے ہیں کیسا پروگرام ہے۔ یہاں کے ذمہ داروں نے کیسی تیاری کی ہے؟ امتیاز بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اسلم خلیفہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمام لوگوں کی حرکات و سکنات دیکھنے مت آؤ، بلکہ یہ لے کر جاؤ کہ بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اگر بیٹیاں ہیں تو اس نے سلوک کریں گے، بیویوں کی تو سنیں گے تو ضرور، لیکن بہنوں پر ظلم ہم نہیں کریں گے۔ اگر یہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جتنے منتظمین ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور آپ بھی جنت میں نبی کے قریب ہو جائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، بہن بھائی کا رشتہ اتنا جذباتی ہے، اگر ان کے اوپر خرچ کیا جائے برکت کی امید سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ہے کہ یقیناً برکت۔ کتنا جذباتی رشتہ ہے، ان کے اوپر اللہ کے نبی نے خرچ کرنے کا حکم دیا، کن کے اوپر؟ بہنوں کے اوپر۔ کس امید سے؟ برکت کی امید سے۔ آج ہر شخص کہہ رہا ہے مولوی صاحب سڑیا تو بک رہی ہے، برکتیاں نہیں ہیں، پیسوا تو آ رہا ہے لیکن پیسوا جا بھی رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، کہاں ہے برکت؟ آئیے برکت کا راستہ میں دکھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث نسائی میں 2532 نمبر پر طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کراوی، قال قدمنا المدینہ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب الناس وهو یقول۔ طارق المحاربی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ آئے اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، برکتیں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دینے کا جب معاملہ آئے تو شروعات ان سے کرو جن کے تم کفیل بنائے گئے ہو۔ ارے کون ہے بھائی جن کے کفیل ہم بنائے گئے؟ اس پر بھی غور کریں گے کہ صرف ہم یہی سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے، کہہ رہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، تم شروعات وہاں سے کرو، اس پر اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کس پر خرچ کرے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ثم ادناک۔ خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو پہلے ماں سے شروعات کرو،
माँ से तो रिश्ता रह नहीं गया पहले जैसा। हम खुद कफील बन गए ना, हम घर के गार्जियन बन गए, घर के जिम्मेदार बन गए। हमारे ऊपर एक हुकूमत करने वाली आ गई है ना, पैसे आ रहे वो गिन कर रख रही, हम नहीं गिन रहे हैं। माँ को तो देखने को नहीं मिल रहा। अल्लाह के नबी कह रहे पहले माँ के ऊपर खर्च करो, फिर उसके बाद वह आबा का, फिर अपने अब्बा के ऊपर, अपने बाप के ऊपर खर्च करो, उसके बाद तीसरे नंबर पर अपने बहनों पर खर्च करो, नंबर 4 अपने भाइयों पर खर्च करो, सुम्मा अदना का, फिर उनके बाद जो भी रिश्तेदारियां उनके ऊपर खर्च करते जाओ। खर्च कर लेंगे, आज खर्च कर लेंगे आप? ईमानदारी से बताइए, बहन के ऊपर बीवी के मौजूदगी में खर्च कर लेंगे? सारी बिगाड़ यहीं से शुरू है, सब फसाद यहीं से शुरू होता है। अरे क्या मोहब्बत में आपको मिल गया है कि भाई के बहन की मोहब्बत खत्म हो गई? मानते हैं कि वो मोहब्बत सबसे बेमिसाली मोहब्बत होती कि एक अनजान लड़का और लड़की वो निकाह के बंधन में बनते, फिर उसके बाद वो मोहब्बत, फिर उसके बाद क्या मामला कि भाई बहन से रिश्ता तोड़ लिया जाए, उनके ऊपर खर्च ना किया जाए। एक बहन के लिए कोई सामान ला कर देख लो, ना ताना सुनने को मिल जाए तो कहना। मैं आज ये मुआशरे के ऊपर बार बार क्यों आ रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है आज। आपको करना क्या है? बरकतें हासिल करनी है ना, तो आप अपने बीवी से कह दीजिए, जरा जाइएगा तो कह दीजिएगा कि सुनो, तुम्हारे ऊपर मैं तो तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा, ये तुम्हारा हक है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारा कफील बनाया गया हूं। लेकिन याद रखो कि अगर मैं बहन के ऊपर कुछ खर्च कर रहा हूं, तुम्हारा हक नहीं मार रहा हूं, तो मुझे टोकना मत, मुझे रोकना मत। और मुली गुफरान ने इस चीज को करके दिखाया है। मैंने पहले ही कह दिया था, ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारी बहनें हैं। मैंने क्या देता हूं, क्या लेता हूं, आपको मतलब नहीं है इससे। इनके साथ हमारा क्या मामला है, आपको मतलब नहीं है। आपका हक मारा जाएगा तो उस दिन आप आवाज उठाइएगा, प्रोटेस्ट उस दिन आप कीजिएगा। लेकिन अगर आपका हक नहीं मारा जा रहा, मैं बहन को 1 नहीं 4 सूट ला कर दे दूं, मैं 1000 नहीं 2000 दे दूं, आपको इससे मतलब नहीं है। उनका भी हक है हमारे ऊपर। बड़ा ही जज्बाती रिश्ता है दोस्तों, क्या क्या बयान करूं। जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूर शरीक बहन है। सीरत इब्न हिशाम में यह वाक़या मज़कूर है। इब्न इसहाक अपनी रिवायत में बयान करते हैं कि जंग हुनैन में कुछ कैदी लाए गए। जब रास्ते से कैदी को लाया जा रहा तो उसमें शैमा नाम की एक औरत थी। जब रास्ते में कुछ तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, मैं नबी की बहन हूं, मैं उनकी दूर शरीक बहन हूं। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही तकलीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि ये औरत आपको भाई कह रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को बुलाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं क्या हूं? कहा कि मैं आपकी दूर शरीक बहन हूं, आप मेरे भाई हैं। अल्लाह के नबी को भी यकीन नहीं हुआ, जमाना हो गया था। देखे, कहा कि जरा बताओ कोई निशानी है। हजरत शैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी मुसलमान नहीं हुई थी, इस वाक़े के बाद मुसलमान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बचपन में मैं अपने पीठ पर उठाई हुई थी, आपने मुझे उस वक्त दांत काटा था, वो निशानी आज भी मौजूद है। मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। एक जज्बाती रिश्ता उभर कर सामने आ जाता है कि वो बहन जो इतना फख्र किया करती थी, लोगों में लेकर जाया करती थी, जब बहनें अपने भाई को लेकर आया करती थी और बड़ी बड़ी कहानियां बयान करती थी, उनकी तारीफ किया करती थी, तो ये बहन मुझे लेकर जाया करती थी। आज ये मेरे सामने कैदी की हालत में लाएगी। अल्लाह के नबी अपनी चादर को बिछाते हैं और कहते कि शैमा जरा इस पर बैठ जाओ। वो बैठती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो रहो, और अगर अपने कबीले वालों के साथ जाना चाहती हो तो चले जाओ। वो कहती है कि नहीं, मैं अपने कबीले वाले के साथ जाना चाहती हूँ। अब देखिए, जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उठती है, इससे पहले सहाबा किराम को हुक्म देते हैं कि जरा ये माल, इतना माल ला कर इनको दे दो। वो अपने बहन को पर खर्च करते हुए
ان کو رخصت کرتے ہیں کہ یہ مال لے کر جاؤ، یہ غلام لے کر جاؤ، یہ سواری لے کر جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن وہ رخصت ہو رہی ہے، سگی بہن نہیں ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذباتی رشتے کی قدر کرتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کیا۔ میرے بھائیوں، جب نبی اپنے دوست شریک بہن پر خرچ کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم سگی بہنوں پر کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ خرچ کریں گے؟ کہیے انشاءاللہ کریں گے۔ خرچ کریں گے نا آج سے؟ ضرور کریں گے۔ ذرا اور آگے بڑھیے۔ بھائی بہن کا رشتہ کتنا جذباتی ہے، بھائی بہن کا رشتہ اتنا جذباتی ہے کہ اگر بہن کو تکلیف ہو بھائی بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث اٹھائیے، بخاری میں یہ حدیث 4500 نمبر کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی ربی ایک لڑکی کو مارتی، اس کا دانت ٹوٹ جاتا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری پھوپھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری پھوپھی جو ہیں ایک لڑکی کو گھوسا مارتی، اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب اس کے قوم والوں نے جب پتہ لگا تو لوگ پہنچے کہ بھائی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، دیت لے لو، یہ لے لو، نہیں تیار، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد اس قبیلے کے لوگ، اس لڑکی کے گھر والے یہی کہتے ہیں اللہ کے نبی قصاص ہے، ہمیں قصاص چاہیے، یعنی دانت توڑا گیا تو ہم بھی دانت توڑیں گے۔ ایک بھائی موجود ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہن کے بارے میں خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم قصاص لیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی چلیے قصاص لاگو کر دیا جاتا ہے۔ انس بن نضر، تکلیف ہوئی، جذباتی رشتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہن کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا قانون قدرت تو یہی ہے۔ اللہ کے نبی کیا واقعی میرے بہن کے دانت توڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں قانون تو یہی ہے، اور میں فیصلہ بھی سنا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ کہنا تھا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے انس، کیا اللہ کی کتاب کے فرمان کو تم بدل دو گے، اللہ کی بات کو بدل دو گے؟ یعنی تمہاری وہ بہن ہے، تمہیں اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو کیا تم ایسے کہہ دے کہ نہیں میرے بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے؟ اللہ کی کتاب میں حکم دیا گیا ہے دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو اے انس تمہارے بہن کے دانت توڑے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، عرش سے پھر اس گھر والوں کے دل میں، اس قبیلے والوں کے دل میں اللہ رب العزت نے رحم ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم معاف کرتے ہیں، ہمیں قصاص نہیں لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے لیے قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ قسم کس بات پر؟ بہن کو تکلیف ہو جائے گی صاحب، دانت توڑے جائیں گے، ارے میری بہن ہے، بچپن میں اس کے ساتھ کھیلا کودا ہوں، اس کے پیر میں کانٹے چبھتے تھے، مجھے تکلیف محسوس ہوتی، یہ بیمار ہوتی تھی مجھے تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دانت توڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کی قسم دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ آج ہے ایسا، بہن کی شادی ہو گئی، بہن گھر میں بیمار پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، پوچھنے والا، بہن غریب ہے، باپ امیر ہیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بھائی کا من پھر چکا ہے، بہن کھٹیا پہ پڑی ہوئی ہے، بہن ہاسپٹل میں ہے، جانے کے لیے تیار نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ بہن کچھ پیسے کا تقاضا کر دے، کچھ مانگ لے، نہیں جا رہے بھائی تو اوپر سے ڈوز دیا جاتا ہے کہ جانا نہیں ہے، جائیے گا مت۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ بیوی بنتی اس سے پہلے بہن ہوتی ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی لوگ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ ذرا اپنے شوہر کو حکم دیتے وقت کہ نہیں بہن بیمار ہے دیکھنے مت جاؤ، یہ کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں میرے بھائی کو بھی اگر میری بھابیاں منع کر دے تب کیا ہوگا۔ بہن کی تکلیف بھائی کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہدایت کا سبب کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں
किन के बारे में? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम के बारे में। और फिर उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ, तलवार लेकर निकल पड़े कि आज तो जड़ से ख़त्म कर दे, छोड़ो हटाओ, न रहे बास न बजे बासु। एक मुसलमान से मुलाकात हो गई, कहाँ जा रहे? जा रहे आज मोहम्मद का सर कलम करने के, नौज़ बिल्लाह। कहा अच्छा ज़रा अपने बहन की खबर लो, वो मुसलमान हो गई। हाँ मेरी बहन मुसलमान हो गई? कहा तुम्हारे बहनों सईद भी मुसलमान हो गए। रुख फेरना था, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलाली थे। फिर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, बहन कुरान पढ़ रही थी, आवाज़ देती, कौन? कहा कि उमर बिन खत्ताब। बंद करती, उसके बाद फिर आगे दरवाज़ा खोलती। उमर फारूक ने कहा क्या पढ़ रही थी? कहा कुछ नहीं। कहा मैं सुन चुका हूँ, तुमने बाप दादा के दिन को छोड़ दिया। इतना कहना था कि अपने बहनों सईद को मारने लगे। और जब शौहर को तकलीफ होती है तो बीवियां बर्दाश्त नहीं करती हैं। बहन ने देखा कि अब मेरे शौहर के साथ इनकी लड़ाई हो रही है, ये उठापटक शुरू है। यहाँ तक कि तारीख निगारों ने लिखा है उमर इब्न खत्ताब अपने बहनों सईद के सीने पर बैठ जाते हैं। उनकी बहन जब ये देखती है कहीं ऐसा न हो मेरे शौहर के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, फौरन वो आती हैं, अपने शौहर को बचाने की कोशिश करती हैं। हजरत उमर फारूक अपने बहन को भी मारते हैं, यहाँ तक कि वो किनारे हट जाती है और वो उसके चेहरे से खून बहने लगते हैं। उसके बाद उनकी बहन कहती है ऐ उमर, क्या मुझे इसलिए मारा जा रहा है? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान ले आई हूँ। कहा गया कि हाँ, इसीलिए तो कहा सुन लो ऐ उमर, जो बनाए कर लो, लेकिन अब मेरे दिल से इस्लाम नहीं निकल सकता। इतना सुनना था। उमर फारूक का फिर गुस्सा बढ़ता है। जैसे ही रुख फेरते हैं, बहन को देखते हैं चेहरे से खून जारी है, चेहरे से खून बह रहा है, दिल फौरन नर्म पड़ गया, फौरन वो सुस्त पड़ जाते हैं, सारा गुस्सा ठंडा हो गया, बहनों के सीने से हट जाते हैं। उसके बाद अपने बहन के पास आते हैं। अब कोई गुस्सा नहीं है, कोई डांट फटकार नहीं है, अपने बहन के खून को देखते हैं। सारी तकलीफ उस बहन के ऊपर जो बीती है उसको याद करके वो थोड़ा सा गमज़दा हो जाते हैं। कहते हैं बहन क्या पढ़ रही थी ज़रा बताओ। बहन ने कहा कि अभी आप ऐसे, एक लंबा वाक़या है वहाँ नहीं, लेकिन बताने का मकसद यह है कि बहन के चेहरे पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जैसे जलाली शख्स ने भी जब खून को देखा तो उनका भी दिल नर्म पड़ गया। हमारा दिल नर्म पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। जरा और आगे बढ़ते हैं। बहन भाई का रिश्ता इतना जज्बाती है कि सिर्फ भाई ही कुर्बानी नहीं देते हैं, कभी कभी बहनें भी कुर्बानी देती हैं। सिर्फ भाई लोग कुर्बानी नहीं देते हैं कि माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बहनों को पाल रहे हैं। जो ऐसे भाई हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल में बरकत दे। जो ऐसे भाई है जो अपने बहनों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। अल्लाह के ये याद रखिएगा कि सिर्फ भाई कुर्बानी नहीं देते, कभी कभी बहनें भी कुर्बानी देती। 9वीं सदी के एक मुहद्दिस, बहुत बड़े मुहद्दिस हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहन है 3 साल बड़ी, बड़ा जज्बाती रिश्ता, बहुत जज्बाती रिश्ता। वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो गया। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी बहन जो मुझसे 3 साल बड़ी थी वो खुद पहले पढ़ी बेहतरीन तरीके से, और उस वक्त की सबसे बड़ी आलिमा थी। वो खुद पहले पढ़ती हैं और उसके बाद उनकी तरबियत, उनकी मेहनत से इस दुनिया को और क़यामत तक के लिए एक बड़े मुहद्दिस हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह मिल गए। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने बहन के बारे में कहते हैं कि वो बहुत पढ़ने वाली थी, वो बहुत लिखने वाली थी, और इसी तरीके से उसका जहन जो था वो बड़ा ही अजूबा था, यानी जहन की भी बहुत तेज थी। वो एक नेक थी, एक नेक औरत थी, वो एक मुहसिन थी, वो मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त थी। वो एक फिर तारीखी जुमला कहते हैं, वही उम्मी बादा उम्मी, वो मेरी हकीकी माँ के बाद मेरी भी एक माँ थी, यानी उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मेरे कपड़ों का इंतजाम किया, मेरे लिए खाना बनाती थी। मेरे भाइयों, आज ऐसे बहनें माशरे के अंदर मौजूद होंगी जो अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दी होंगी। जरा जाइए पता कीजिए तो आपको पता लगेगा। अगर आपके माँ बाप, अगर आपके माँ के बाप और माँ बचपन में गुजर गए तो जरा अपने माँ से वाकया पूछेगा तो आपकी माँ भी बताएंगी कि हमने भाइयों के साथ क्या किया है, हमने भाइयों के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है। तो मेरे भाइयों, जरा इस बात को याद रखिएगा कि सिर्फ भाई नहीं, बहनें भी कुर्बानी देती हैं, जैसे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की बहन ने कुर्बानी दी थी। जरा एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
बहनों और भाइयों का रिश्ता इतना जज्बाती होता है कि इस माशरे के अंदर दोनों तरह के भाई बहन हैं, बेवफा भी है, बावफा भी है। जो अगर बहनें थोड़ी सी गरीब हो जाए, बाप अमीर हो, भाई अमीर हो, बहनों की तरफ नहीं देखते, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। जो अमीर बहन हैं, 3 बहनें हैं, 2 बड़ी अमीर हैं, 1 बहुत गरीब है, उन शादी पड़ जाए भाई के घर पे, जो अमीर बहनें हैं उनको घड़ी घड़ी बुलाते रहेंगे, चलो डलमंडी चलना है, फलाना सामान लाना है, ये लाना है, वो लाना है। गरीब बहन को नहीं पूछा जा रहा है। बेवफा भाई मौजूद हैं। घर के अंदर शादी का माहौल जब होता है तो दोनों अमीर बहनें भाई के साथ साथ हैं, और जो गरीब बहन वो एक किनारे को पड़ी हुई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कहा तमाम मामला में पूछा नहीं जा रहा, जहां जरूरत समझ में आती है ठीक है। घर का अगर फ्री, जब मोबाइल में फोटो भी अगर शादी के आप देखेंगे तो पता लगेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि शादी में फोटो खिंचवाना जायज है, अगर देखा जाए तो उसमें गरीब बहन अलग नजर आती है। लेकिन एक भाई, तारीख के हवाले से बयान करता हूं, एक भाई वफादार ऐसा गुजरा है जिसने अपने 9 बहनों के लिए अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दी। हदीस उठाइए, बुखारी की हदीस 5079 नंबर के हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस कराती, कहते कि जंग से वापस आ रहे थे, मेरी ऊँटनी बड़ी कमज़ोर थी, चल नहीं रही थी, भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में एक पीछे से एक तेज सवार ऊँट वाला आता है, मेरे ऊँटनी को नेज़ा चुभा देता है, अब बहुत तेज भागने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, कहते हैं कि जाबिर किस बात की जल्दी है, बहुत तेज जा रहे हो, किस बात की जल्दी है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली है। क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी इस बात की है कि मैंने शादी कर ली है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिकरन अम सय्यिबन, जरा जाबिर बिन अब्दुल्ला ये बताओ कि वो लड़की कुंवारी है या बेवा है? फ़कुल्तु सय्यिबन, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते कि मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बेवा औरत है जिससे मैंने शादी की है। जाबिर बिन अब्दुल्ला बिल्कुल नौजवान सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तुम्हें कुंवारी लड़की से शादी करनी चाहिए, तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती। नबी का ये फरमाना था कि तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती, तुम्हें कुंवारी लड़की से शादी करनी चाहिए थी, तुम भी एक कुंवारे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कहना था। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, उन्होंने पीछे मेरे 9 बहनें छोड़ी हुई हैं, हाँ उनका ख्याल मुझे रखना है, उनकी तरबियत का ख्याल मुझे रखना है, उनके हर तरीके की ज़रूरत मुझे पूरी करनी है। अगर मैं कुंवारी लड़की से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करता तो वो एक्सपीरियंस वाली नहीं होती, घर चलाना क्या होता उसे ना मालूम होता, वो भी मेरी छोटी बहनों की तरह वो भी खेल कूद में लग जाती, घर की जिम्मेदारी क्या उसे ना मालूम पड़ता, बहनों के कैसे हमें उनकी तरबियत करनी उसे ना मालूम होता। इसलिए मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सय्यबा, एक बेवा औरत से शादी की है ताकि मेरे बहनों की तरबियत भी हो जाए, मेरे घर का देख रेख भी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनते हैं, घर के करीब पहुंच गए हैं, कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला जरा रुक जाओ और अंधेरा हो जाने दो, ताकि घर में जब तुम पहुंचो तो बीवियां कंगी कर ले। मेरे भाइयों पता ये लगता है अगर कभी सफर से आओ तो बीवी को पहले ही बता दो, मैं आने वाला हूं, ताकि आपके लिए सच जाए, सवर हो जाए, सवर जाए। अल्लाह के नबी के पास जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। फिर जब उठते हैं, जाने का वक्त होता है, अल्लाह के नबी एक थैली थमाते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने नबी को अपने वो तमाम वाक़यात बयान किए थे, नबी ने खुश होकर मुझे कहा कि ठीक है तुमने अपने बहनों के लिए ये किया है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है, ये थैली है, इसमें कुछ चीजें हैं, ले जाओ खर्च करो। वो कहते 40 साल तक खर्च करता रहा, उसमें कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि दौर आता है किनका, हजरत हुसैन का दौर आता है, उस दौर के अंदर मेरी वो थैली चोरी हो जाती है, उस वक्त तक मैं खर्च करता रहा। मेरे भाइयों ये बरकत किस वजह से थी? बहनों का ख्याल रखने की वजह से। बहनों का ख्याल कौन रख रहा है? नहीं रख रहे। जरा गौर कीजिए, 40 साल तक खर्च कर रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना बड़ा थैला दे दी थी भाई, पढ़ेंगे तो पता लगेगा छोटा ही सा, लेकिन ये बरकत, बहनों का ख्याल रखिए, बरकत आ जाएगी। जब आप अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने के बारे में सोचे, जरा अपने बहनों के हुस्न सलूक के बारे में, उनके बच्चों के बारे में सोच लो।
جب آپ اپنے بچوں کے لیے کھلونا لاتے ہیں ذرا ان اپنے بہنوں کے بارے میں سوچ لو کہ ان کے بھی بچے ہیں، ان کے لیے بھی کھلونے کی ضرورت ہے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے نہیں لا سکتے، لیکن ہماری بیویاں برداشت نہیں کرتی ہیں۔ آج ہماری بیویوں کو برداشت نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں، ذرا معاشرے پر نظر ڈالیے، آپ کے بچے شان و شوکت سے پل رہے ہیں، آپ کو بہنیں کو حسن سلوک کا خیال نہیں ہے، ذرا خرچ کر لیجئے۔ بچوں کا جب کھلونا لائیے تو اپنے بھانجوں کے لیے بھی لے آئیے، اپنے بھانجیوں کے لیے بھی لے کر آئیے، ذرا بہن کے لیے یہ حسن سلوک ہو جائے گا، بہن کی بھی دڑاس بنے گی کہ چلو میرے بچے مجھ سے شکوہ نہیں کریں گے کہ میرے ماموں کے لڑکے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس جذباتی رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی نہیں، یہیں تک نہیں بلکہ والدین اگر زندہ ہوں تب بھی بہنوں پر خرچ کرے۔ اگر والدین کا انتقال ہو جائے ان کو پر خرچ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری پیغام یہ دوں گا کہ اگر ہم اپنے بھائی اور بہن کے جذباتی رشتے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو والدین کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کے لیے ہم والدین بن کر رہیں۔ ذرا بہنوں کو کبھی کبھی اپنے گھروں پر بلایا کیجئے، ان سے ذرا باتیں کیا کیجئے، بچپن کی یادیں تازہ کیا کیجئے، ان سے پوچھا کیجئے کہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، کوئی چیزیں ہو تو بتائیے۔ یہ تمام چیزیں آپ کیجئے، اور سب سے بڑھ کر میں آپ سے کہوں گا کہ ایک بے وفا بھائی مت بنیے گا، ایک ظالم و جابر بھائی مت بنیے گا۔ آپ اپنے بہن کا میراث میں حصہ ضرور دیجیے گا، کیونکہ یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے، قرآن نے یہ ان کو حق دیا ہے۔ اگر آپ نہیں دیے وہ تو آج جا کر عہد کیجیے، آج جا کر دیجیے۔ میرے بھائیوں، آپ کو بہن کے جذباتی رشتے کا احساس نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آج بھی آپ کے دل کے نہخانے میں اپنے بہن کے لیے ایک پیار ہے۔ جب بہن کا انتقال ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کے آنکھوں میں، بوڑھے بھائیوں کے آنکھوں میں بھی میں نے آنسو دیکھے ہیں۔ میری پھوپھی کا انتقال 2 سال پہلے ہوا تھا، جب میرے والد نے فون کیا تھا اس وقت میرے باپ کی آواز، میرے والد کی آواز ایسی تھی کہ وہ رو رہے تھے، اور مجھے تعجب ہوا کہ آج تک میں نے اپنے باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایک بہن کے موت پر میں نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ جذباتی رشتہ آج دم توڑ چکا ہے میرے بھائیوں۔ ذرا سوچئے، دل پر ہاتھ رکھیے، کہاں ہے بہنوں سے رشتہ ہمارا آج؟ کہاں ہے بہنیں ہماری؟ کہاں ہے بہنوں سے پیار اور محبت؟ یہ بیوی سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی برکت چاہیے تو ذرا آپ نے بہنوں کے اوپر بھی خرچ کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ چند پیغامات تھے جو میں آپ کو تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں، بس میں نے ان تمام باتوں کو اس لیے بیان کیا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام لوگ جو اب تک بہنوں سے روٹے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بہنوں سے جا کر معافی تلافی کریں، ایک دوسرے کے ہم غمخوار بن جائیں، ایک دوسرے سے پہلے جیسی محبت کرنے والے بن جائیں۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے سے گلہ شکوہ دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔